السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام حاکم علیہ رحمہ اپنی مستدرک کی دوسری جلد صفحہ نمبر 382 پر حدیث نمبر 3338 نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کی جماعت میں تلاوت فرمائی، اسی صحابہ کرام میں ایک نوجوان تھا جو اس آیت کریمہ کی تلاوت کو سن کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست رحمت رکھا تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جب اس نوجوان نے پڑھا لا الہ الا اللہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو جنت کی بشارت دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ ہم میں سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور میرے عذاب سے خوف زدہ ہوا۔ میرے محترم، جب بھی آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہونے لگے، جب بھی آپ کا قدم گناہ کی طرف بڑھنے لگے، تو فقط اللہ کے خوف سے آپ اس قدم کو پیچھے ہٹا لیں۔ اگر آپ اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو ترک کر دیتے ہیں جس گناہ کے کرنے پر آپ قادر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس نیکی کے بدلے جنت عطا فرمائے گا، اور آپ کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے محترم، آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اعمال صالحہ کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں اور انہیں بھی اعمال صالحہ کرنے کی ہدایت دیں۔